انسانی طبیعت کا نا ایک مزاج ہے کہ آپ کے کپڑوں پر کوئی داغ لگ جائے نا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. کسی بندے کے گلے کا کوئی ایک بٹن ٹوٹ جائے نا تو کوئی اور بندہ اسے نوٹ کرے نہ کرے، وہ بندہ خود بڑا پریشان رہتا ہے کہ میرے گلے کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. یہ بات بوجھ بن جاتی ہے. آپ پڑھے لکھے بھی ہوں، مالدار بھی ہوں، وزادار بھی ہوں، ساری آسانیاں موجود ہوں، صرف آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہوں تو آپ سے کہا جائے نا کسی جگہ جانا ہے چلو، تو فوراً لوگ کہتے ہیں پہلے مجھے غسل کر لینے دو، کپڑے بدل لینے دو، پھر میں چلوں گا. آپ کسی کے گھر جا رہے تھے، اس کے گھر میں بہت کھلی جگہ ہے بٹھانے کی اور کھانا کھلانے کے لیے وسیع دسترخوان ہے، ساری آسائشیں اور آسانیاں موجود ہیں، لیکن اس نے گھر کی صفائی نہیں کی ہوئی. آپ اچانک اسے کہیں میں آ رہا ہوں تو وہ کہتا یار تو نے بڑی زیادتی کی، تو مجھے فون کرتا میں صفائی تو کر لیتا. انسان کی طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ صفائی کو، ستھرائی کو پسند کرتا ہے. کوئی ایک آدھ بوجھ رہ جائے اسے دشواری ہوتی ہے، دقت محسوس. اس کی آواز اگر کھل سکتی ہے تو کھولیں ذرا تھوڑی سی. اسے دشواری ہوتی ہے. اور جب انسان 2-3 دنوں کا تھکا ہوا، میں اب صبح نکلا تھا، دوپہر میں چنوٹ گیا تھا، اسی طرح ہزاروں لوگ الحمدللہ تشریف لے آئے، ان سے بات کر کے کوئی ذریعہ بنا خیر جمع کرنے کا. اب آپ کی زیارت ہو رہی ہے، کل اللہ موقع بنائے گا تو قصور جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ سفر کرتے ہیں، آپ آتے جاتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، تو آپ اگر آپ محسوس کریں نا کہ یار یہ نا میں نے بال نہیں صحیح، میرے بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو محسوس کرتے ہیں یار کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. 2 جوڑے بھی بعض لوگوں کو دن میں تبدیل کرنے پڑتے ہیں. وہ آسودگی حاصل ہوتی ہے، اس سے تسلی محسوس کرتا ہے آدمی. آپ 2-3 دنوں کے تھکے ماندے جب جا کے غسل کرتے ہیں نا گھر میں تو اتنی کوئی وزن نہیں ہوتا مٹی کا یا کپڑوں کا، لیکن آپ غسل کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ تھوڑے سے بھی اگر میل کچیل اس کے ظاہری جسم پہ لگ جائے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. بس سمجھ لیں اس بات کو کہ اگر ظاہر پر 1-2 دھبا ہو تو بندہ بے چین رہتا ہے، تو اگر دھبے باطن پہ ہوں تو اگر دل پہ دھبے لگ جائیں نا، لالچ کا، ہرس کا، ہوس کا، حسد کا، عداوت کا، بغض کا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے میں بور ہو رہا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے کیا ٹینشن ہے، پتہ نہیں سارا کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں سارا کچھ ہے پر ایک ٹینشن بھی ہے آپ کو کہ مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، ایک مسئلہ بھی ہے کہ میری ذرا شہرت ہو جائے، ایک پریشانی بھی ہے کہ میری بھی ذرا کبھی کوئی فوٹو آنے لگ جائے. تو اس نے بے چین کر دیا، بے قرار کر دیا. آپ کے پاس سارا کچھ ہے لیکن وہ جو بھائی تھوڑا سا 4 پیسوں میں آگے نکل گیا وہ برداشت نہیں ہو پا رہا، اس نے اندر جوار بھاٹا برپا کر دیا ہے باطن میں. یہ جو اندر کے دھبے ہوتے ہیں یہ انسان کو بے چین کر دیتے ہیں، بے قرار کر دیتے ہیں. وہ ویسے وہ دوائیاں کھاتا پھرتا ہے، دم کراتا پھرتا ہے، علاج کراتا پھرتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے میں نے تمہارا علاج کر دیا ہے. مالک کس طرح؟ فرمایا میں نے تمہیں اپنا محبوب جو عطا فرمایا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. فرمایا میں نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے ہیں، وہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے. جب تزکیہ ہو جائے گا نا، اندر کی صفائی ہو جائے گی، پاکیزگی ہو جائے گی، تو پھر کوئی مکان نہیں حضرت بلال حبشی کے لیے رہنے کے لیے، کوئی مکان نہیں، مسجد میں سوتے ہیں. پھر کوئی مکان نہیں ان کے پاس، کوئی ان کے پاس جائیداد نہیں، کوئی مال نہیں، سادہ کپڑے پہنتے ہیں، کوئی ظاہری عہدہ نہیں. لیکن حال یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں معراج سے واپس آ کر بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں معراج پہ گیا تھا، میں نے تو تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے. جب آپ اندر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. طبیعت جب تک بے لوث نہیں نہ ہوتی،
جب تک اخلاص نہیں آتا تب تک اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ جو لالچ ہوتا ہے نا، ہرس ہوس طمع، یہ اتنی بڑی گھٹن ہے کہ آپ، اور یہ اتنا بڑا لالچ کا، ہرس اور ہوس کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں سارے خزانے بھی ڈال دیے جائیں تو یہ پیٹ بھرتا نہیں۔ جب آپ لالچ کے رشتے دنیا میں قائم کر لیتے ہیں، جب آپ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کی بنیاد پر جینا چاہتے ہیں تو پھر زندگی ایک مشین کی طرح گزرتی ہے۔ پھر انسان انسانوں سے نہیں ملتے، جیبوں سے ملتے ہیں۔ پھر آج جو حال ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ ایوان اقتدار سے لے کر بچی اور بچے کا رشتہ طے کرنے تک ہر چیز سے پہلے دولت دیکھی جاتی ہے، ہر چیز سے پہلے سرمایہ دیکھا جاتا ہے۔ کسی جگہ بھی آپ کو بڑا ہونے کے لیے، عزت کرانے کے لیے پہلے یہ بتانا پڑتا ہے کہ میری جیب میں مال کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارا تزکیہ یہ کیا ہے کہ حضور نے ہمیں بے لوث، اخلاص والی، درد والی اور مروت والی زندگی گزارنے کا کہا۔ حضور علیہ السلام کی مکمل سیرت کو آپ پڑھیں گے نا میرے عزیزوں، تو یک طرفہ نیکی کا کہا حضور نے۔ یک طرفہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ سامنے والا بھی کرے گا تو میں بھی کروں گا۔ حضور نے فرمایا نیکی یک طرفہ کرنی ہے، اپنی سیرت میں فرمایا، اپنے عمل سے فرمایا۔ نیکی یک طرفہ کیا معنی ہے؟ کوئی کرے نہ کرے، ہم مدینے والے کے ماننے والے ہیں، ہم نے نیکی کر کے چھوڑنی ہے۔ اخلاص جب آ جاتا ہے نا، للہیت جب آ جاتی، کوئی 24 گھنٹوں میں 2 کام تو بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، 2 کام تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ ایک تو اللہ کی ہر کام میں دکھاوا ہے، ہر کام میں تسن، بڑا بڑا مذہبی، یہ مذہبی سٹیج ہوتا ہے نا ہمارا، یہ مذہبی سٹیج ہے، یہ ہونا چاہیے نا بڑا اخلاص والا، بڑا درد والا۔ لیکن اگر کوئی سماجی آدمی، سیاسی آدمی رہ جائے سٹیج پہ بیٹھنے سے تو ہو سکتا ہے سویرے لڑائی شروع ہو جائے، فلانی آیا۔ کوئی پیر صاحب اگر رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، تو اگلے دن ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ آئندہ آپ کی محفل کا بائیکاٹ کرنا ہے، آپ نے تو، میں تو صدارت کے قابل تھا اور مجھے نیچے بٹھا دیا۔ او بھائی کوئی تو ایسی جگہ ہو نا، کوئی تو ایسا مقام ہو جہاں یہ ساری چیزیں نکل جائیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کام کرے، خالص۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامنے والے کا انداز دیکھ کر اس کے ساتھ نیکی نہیں فرمائی، بلکہ کریم کا تو ایک منفرد طریقہ ہے پیار کرنے کا۔ ارسلت الی الخلق، فرمایا میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا۔ حضور کا تو دل غیروں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا، نہ ماننے والوں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا۔ بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ کوئی پھول کی پتیاں لے کے تو نہیں نہ آئے تھے، بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ گھی شکر لے کے تو نہیں نہ آئے تھے، وہ تو تلواریں لے کے باقاعدہ لڑنے کو آئے تھے۔ وہ تو وہ سارا کچھ کرنا چاہتے تھے جو عرب کے لوگ اپنے دشمن سے کیا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ وہ پہلے قتل کر دیتے، پھر ناک کاٹ ڈالتے، پھر کان کاٹ ڈالتے، پھر وہ ٹکڑے کر دیتے۔ وہ تو وہ سارا کچھ کرنے آئے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔